السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالم اور عالم میں خوش آمدید۔ کسی بزرگ کا قول ہے ناظرین کرام کہ جب انسان اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا اور اپنی اس ہٹ درمی پر قائم رہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے اس نعمت سے مزہ چھین لیتا ہے۔ شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں: دل سے، زبان سے اور عمل سے۔ شکر تو عمل سے شروع ہو کر عمل ہی پر ختم ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی اس سے استفادہ کریں، کھانے کی چیز کو کھائیں، دیکھنے کی چیز کو دیکھیں اور استعمال کی چیز کو استعمال کریں۔ یہ شکر کا بہترین درجہ ہے۔ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں پر ناظرین کرام غور کریں تو میں تو کم از کم یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ پہلے آپ کا دل اور چند لمحوں میں پورا وجود محبت اور شکر گزاری سے لبریز ہو جائے گا۔ ایک ایسی کیفیت کہ جس کے اظہار کے لیے آپ کی زبان شل ہو جائے گی، لفظ ٹھٹر جائیں گے اور جملے سکڑ جائیں گے۔ یہ اللہ کے شکر کی نعمت ہے جو اللہ کی نعمتوں میں رنگ، لذت اور مزہ ڈال دیتی ہے۔ چنانچہ ہمیشہ یہی کہا کیجئے کہ اللہ کا بڑا ہی شکر ہے، الحمدللہ، اللہ تیرا بہت بہت شکر، اللہ کا بڑا ہی کرم ہے۔ اور کبھی اللہ کی نعمتوں کی موجودگی میں شکوہ نہ کیجئے، کیونکہ اللہ ناشکروں اور شکوہ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہم ایسا تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین، مرکزی جماعت اہل سنت صوبہ سندھ کے نائب صدر، سابق رکن مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی پاکستان، علامہ شبیر احمد اظہری شجاع آبادی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج گرامی بخیر۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے امام و خطیب جامع مسجد یاسین، متعدد کتابوں کے آپ مصنف ہیں اور منسلک ہیں، عالم اسلام کی مشہور درس کا جامعہ بنوریہ عالمیہ سائٹ کراچی، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں مفتی فضل سبحان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ تو چلیے آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں تاکہ علماء کرام سے ان کے جوابات معلوم کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ عامر بھائی، کراچی سے عمران بات کر رہا ہوں۔ جناب۔ سر پہلے تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کے لیے ذرا پلیز دعا کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین۔ عامر بھائی، میرا سوال جو ابھی الیکشن آ رہے ہیں اس کے حوالے سے ہے تھوڑا، جی۔ کہ جیسے ہمارے معاشرے میں دین میں بھی شاید کہ نماز کے ووٹنگ کا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ضروری حق استعمال کریں۔ الیکشن آ رہے ہیں کیا واقعی؟ ہاں شاید اگر آ جائیں تو اللہ کرے آ جائیں۔ صحیح۔ تو ووٹنگ کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ضروری استعمال کریں۔ میرا سوال صرف اتنا ہے، یا تھوڑی سی پریشانی ہے کہ جیسے کہ ہم لوگ جو بھی ہمارے سیاستدان ہیں ایکس وائی زیڈ، ان کے بارے میں سنتے ہیں کہ کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، یا کوئی کم سے کم منافق ہے، اس طرح کی چیزیں سنتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں کیا ووٹ کرنا چاہیے؟ اگر ہم ووٹ کرتے ہیں ایسے کسی آدمی کو تو ہمارے لیے کیا حکم ہے، اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو کیا حکم ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ ایک اور کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، میں انیلا بول رہی ہوں۔ جی۔ اور میرا یہ سوال تھا کہ نماز کے آگے سے گزرنے میں تو ہمارے یہاں تو ممانعت ہے، لیکن مکہ میں جیسے نماز پڑھتے ہیں تو ان کے آگے سے آرام سے سب گزر جاتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کے آگے سے نہ گزرو، یہ روک ٹوک۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ میں اپنے حق مہر سے، ہمارے علاقے میں ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے، تو کیا میں اپنے حق مہر سے اس مسجد میں کولر لگوا سکتی ہوں؟ اچھا، یہ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں اور وہاں کا معاملہ نہیں ہے، وہ سرکار کا حکم تو سب جگہ کے لیے ایک ہی ہے۔ تو یہ ویسے یہ سوال ہم بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یوں کہیے کہ ہمیں یہ تلقین کی جاتی ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرا جائے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ
کہ جب ہم مکے میں ہوتے ہیں حرم پاک میں تو لوگ گزرتے جی ہیں، یہ صحیح طریقہ تھا کہ یہاں تو یہ ہوتا ہے وہاں یہ ہوتا ہے، تو حکم تو ایک ہی ہے چاہے یہاں ہو یا وہاں ہو، ٹھیک ہے نا؟ بالکل صحیح ہے، میں آپ کے سوال کو سمجھ گیا ہوں۔ علامہ شبیر احمد اظہری صاحب، یہ ووٹ ڈالیں کسی کو کہ نہیں ڈالیں؟ مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سنتے ہیں سیاستدانوں کے بارے میں، انہوں نے کچھ لفظ استعمال کیے، وہ میں نہیں کروں گا استعمال، کہ وہ فلاں ایسا ہے یا جیسا بھی ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ ووٹ ڈالیں یا نہیں ڈالیں؟ ڈالتے ہیں تو کہیں ہمیں نقصان تو نہیں ہوگا کہ ہم نے غلط آدمی کو ووٹ ڈال دیا، اور نہیں ڈالتے ہیں تو پھر؟ نہیں، ووٹ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان بھی یہی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانت جو ہے وہ اس کے اہل کے آپ سپرد کر دیں۔ تو ظاہر ہے کہ سارے سیاستداں ایک جیسے نہیں ہوتے، نہ ہر مرد مردوں نہ ہر زن زنست، خدا پنج انگشت یکساں نہ کر، صحیح، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ جہاں آپ ذرا دیکھ لیں، آپ ہر چیز دیکھ کے لیتے ہیں، بازار میں آپ گوشت لینے جاتے ہیں تو ذرا دیکھ کے لیتے ہیں، سبزی لینے آپ جاتے ہیں تو اچھی سبزی آپ خریدتے ہیں، تو اسی طرح سیاستدانوں کے چہرے بھی پڑھ لیا کریں، ان کو دیکھ لیا کریں کہ یہ سیاستدان جو ہے یہ کیسا ہے، اس کے متعلق معلومات بھی کر لیا کریں، کیونکہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں سیاستدان کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں نمازی ہے یا نہیں ہے، یا فلاں کے اندر برے یعنی افعال ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو جس کو آپ بہتر سمجھیں، جو آپ کی عقل اور خرد کے نزدیک بہتر ہو، تو آپ اس کو ووٹ ضرور دیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ مفتی صاحب، سوال میری بہن نے جو کیا بڑا اہم تھا کہ یہاں تو ظاہر ہے کہ وہ یہاں اور وہاں اس لیے سمجھا رہی تھی کہ شاید ہمارے ہاں شیخ سعدی والی بات ہے کہ قرآن اترا اہل عرب پر ہے اور پڑھا اس کو اہل مصر نے ہے لیکن سمجھا اہل ہند نے ہے، تو چونکہ احترام بہت زیادہ ہے یہاں ہم قرآن چوم کر بھی رکھتے ہیں، اپنے سر پہ رکھتے ہیں، وہاں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جوتیوں میں پڑا ہوتا ہے قرآن پاک، استغفر اللہ، ہونا نہیں چاہیے ایسا۔ تو وہ یہ دیکھ رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ ہم حرم میں جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ نمازیوں کے آگے سے گزرتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں تو بڑا روک دیتے ہیں کہ بھی ایسا نہ کریں، تو وہ یہاں اور وہاں کے چکر میں پڑی ہوئی۔ پہلے تو آپ حکم سمجھا دیجئے کہ یہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تمہیدی بات آپ نے بہت اچھے انداز سے کی کہ قرآن کریم اترا عرب پر ہیں، اسے خوبصورت انداز سے پڑھنے والے اہل مصر ہیں، اور قرآن کریم کے تراجم کو اور مفاہیم کو سمجھنے والے ایشیا کے لوگ ہیں۔ اور ایک مشہور مقولہ اور محاورہ ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ کیا خوبصورت بات۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان عجز و انکساری کی تصویر بن کر خالق کائنات کے سامنے سربا سجود ہیں، قیام کی حالت میں ہیں، کنیکشن اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اس کنیکشن کو ڈسکنیکٹ کرنے کے جتنے طریقے ہیں اس کو فقہا نے منع کیا ہے۔ واہ واہ، جب آدمی سامنے سے گزرے گا تو خیالات میں انتشار آئے گا، یقیناً توجہ بڑھ جائے گی، بے شک اللہ کے ساتھ جو کنیکشن قائم ہے وہ ٹوٹ جائے گا، ڈسٹریکٹ ہوگا۔ اس وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ کم از کم 3 صفوں کا فاصلہ ہو تو وہ گزر سکتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی نماز میں خلل نہیں آئے گا۔ اسی ایک تعلق کو جوڑنے کے لیے تو 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء آئے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ آئے۔ جب ان سے کوئی پوچھتا کہ تمہاری زندگی کا مقصد اور پرپس کیا ہے تو وہ یوں گویا ہوتے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہمارا مقصد بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی پر لانا ہے۔ اقبال نے کہا کہ آج ہماری نمازیں اس طرح ہیں کہ تو جو سربا سجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اعضاء میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راش سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی، آج اس سجدے کو ترستے ہیں ممبر و محراب۔ اور دوسری بات کہ حرمین کے اندر ازدحام ہوتا ہے،
رش ہوتی ہے، وہاں پر بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا امپاسبل ہوتا ہے. لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد ہے، اور پھر مختلف مکاتب فکر سے، مسالک سے تعلق رکھنے والے، ان کے مزاج الگ، ان کی بولیاں الگ. اب وہ مختلف قسم کے لوگ جب آتے ہیں اور رش اور ازدحام بھی زیادہ ہے، تو فقہا نے بہت سی چیزوں کی وہاں اجازت دی ہے جو عام طور پہ اجازت نہیں ہوتی. تو اس لیے وہاں کے معاملے کو یہاں پر قیاس نہ کیا، تقابل نہیں کرنا جی چاہیے. تقابل. بالکل صحیح. حق مہر کی رقم سے خاتون کسی مسجد میں کولر لگوا سکتی؟ بالکل، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اس سے حلال پیسہ تو کوئی اور ہے ہی نہیں. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے، تھوڑا سا اونچا بولیے گا جی. ذرا جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اپنے مہر کے پیسے میں سے جو ہے وہ کفن وغیرہ کا اہتمام کر دینا. اس لیے کہ کفن یہ جو مہر کے جو پیسے ہیں اس سے بہتر کیا بات، حلال کے پیسے جو ہے نا وہ نہیں. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا ارادہ ہے ان کا کہ اگر اپنے مہر کے پیسوں میں سے اگر وہ کولر لگوا دیں، ماشاءاللہ صدقہ جاریہ ہے، ہر ثواب ملتا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.